ایک سسٹر کہتی ہیں کہ پلیز اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ کیا بریلوی واقعی مشرک ہیں۔ بڑا سینسیٹیو سوال ہے اور بہت اچھا سوال بھی ہے، کیونکہ شرک سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے، مشرک ہے اور شرک کرتے کرتے مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا موت سے پہلے مر جاتا ہے، تو اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ رہی بات یہ کہ کیا بریلوی واقعی مشرک ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی علماء کی طرف سے شرک یا کفر کا فتویٰ ایک پوری جماعت پر نہیں لگتا، کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ اور عقیدہ ہے اور بعض لوگوں کو کچھ اور عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے پوری جماعت پر کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، بلکہ کفر یا شرک کا فتویٰ ہمیشہ عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آیا یہ جو عقیدہ، یہ جو عقائد و نظریات ان لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے کوئی لوگ بھی ہوں، کوئی بھی جماعت ہو، یہ عقائد و نظریات شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں یا نہیں ہیں۔ دو ایسے عقیدے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان پر کفر یا شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے علماء کی طرف سے، اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں، لیکن دو ایسے عقیدے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا جو کچھ غائب ہے، جو کچھ حاضر ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کچھ جان رہے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اور دوسرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیارات ہیں، دنیا جہان کے تمام اختیارات ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ یہ دونوں ایسے عقیدے ہیں کہ یہ کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں، لیکن اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم لوگ یہ شرکیہ اور کفری عقیدے کیوں رکھتے ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بہرحال ہمارے بڑوں سے پوچھو، ان کو پتہ ہوگا، ہم نے تو ان سے سنا ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہے، یقین ہے۔ اور اگر ان کو بڑوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک اور کفر بنتا ہی نہیں ہے۔ شرک کیوں نہیں بنتا؟ شرک اس لیے نہیں بنتا کیونکہ ہم خدا کے بدلے میں ایک خدا تو نہیں لا رہے نا، خدا کے مقابلے میں خدا تو نہیں لا رہے۔ شرک تو تب بنتا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کے بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا ہیں، یا جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی خدا ہیں۔ یہ تو کوئی شرک نہیں ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ جو ہے وہ اختیارات عطا کی ہیں، اس میں کیا شرک کی بات ہے؟ خدا کہنے سے شریک ہوتا ہے اور خدا نہ کہنے سے شریک نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے۔ اس چیز کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ میں نے وہ تمام اختیارات تمہیں دیے، تمام اختیارات میں تمہارے اندر مانتا ہوں جو کہ میرے باپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تم چاہو تو میری ماں کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، تم چاہو تو میرے سارا گھر کو بیچ بھی سکتے ہو، جو جو کام میرا ابو کر سکتا ہے وہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن میں تم کو ابو نہیں کہتا۔ ابو کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر میں نے تم کو ابو کہا تو یہ تو پھر باپ کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تم، اور باپ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ اس کو ابو کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ شریک تو اس نے کر دیا، شریک تو ٹھہرا دیا، جب وہ تمام اختیارات جو اس کے باپ کے پاس ہے، وہ تمام اختیارات اس کے اندر مان لیے، تمام اختیارات اس کو دے دیے ہیں اپنے طور پر، شرک تو ہو گیا ہے۔ ابو کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ایسا انسان جس کے اندر رتی بھر بھی عقل ہے، وہ یہ چیز مانے گا کہ ابو کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، شریک تو اس نے ٹھہرا دیا اپنے باپ کے ساتھ اس کو۔ الائٹ سکول کے سامنے سے گزرنے والی گدیوں سے بھی پوچھو نا کہ اللہ پاک ان کو اگر ایک منٹ کے لیے زبان دے دے کہ تم انسانی زبان میں بول سکتی ہو، تو وہ بھی، اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی مانے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ تمام اختیارات جو اللہ کے پاس تھے وہ ان کے پاس مان لی ہیں، ان کے ساتھ مان لی ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو شرک تو ہو گیا ہے۔ اور دوسری تعویل جو کی جاتی ہے شرک سے بچنے کے لیے، وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اختیارات عطا کیے ہیں، وہ ان کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں وہ اختیارات موجود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اس نے اسی وجہ سے ٹھہرایا ہے کہ وہ عطائی مانتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مشرکین مکہ کی، جن کے بارے میں پورا قرآن اتر گیا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ ہیں جو ناکام ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، چاند اور سورج کو کس نے کام میں لگایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے لگایا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں پورا قرآن اترا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 88، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ لوگ جن کے بارے میں پورا قرآن مشرک ہونے کے بارے میں اترا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، جہنمی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے 7 آسمانوں کا مالک۔ قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ كُلِّ شَیْءٍ، پوچھو ان سے کہ کون ہے جس کے اختیارات میں تمام کے تمام اختیارات ہیں، تمام کے تمام اختیارات کس کے پاس ہیں، ان سے پوچھئے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کون ہے وہ کہ جو سب کو پکڑتا ہے، اس سے کوئی نہیں چھڑوا سکتا، وہ سب سے چھڑوا سکتا ہے۔ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہہ اٹھیں گے کہ خدا ہے، اللہ ہے۔
صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، صرف ایک اللہ ہی ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہہ دیجیے کہ تم پر کیا جادو ہو گیا، تم اس چیز کو جانتے ہو، تم اس چیز کو مانتے ہو کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، تم پھر کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ لوگ جب کعبے کا طواف کیا کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن، مگر وہ شریک ہے ہوا لک تملکہ، کہ جس کو تو نے خود اختیارات عطا کیے ہیں، وما ملک، اور وہ خود مالک نہیں ہے بلکہ تو نے خود ان کو مالک بنایا ہے، تو نے خود ان کو عطا کیا ہے۔ وہ لوگ بزرگوں کو خدا کے مقابلے میں ذاتی شریک نہیں ٹھہراتے تھے بلکہ عطائی مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ خدا کے شریک ذاتی نہیں ہیں بلکہ عطائی شریک ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ تو بتوں کی بات کیا کرتے تھے، وہ تو پورا قرآن اس کے بارے میں مترا کہ وہ بت کی بات کرتے ہیں، بت سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج تک کسی انسان نے بھی پتھر کو اس لیے نہیں پوجا، پتھر سے اس لیے مدد نہیں مانگی کہ وہ پتھر ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عقیدہ موجود ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا کا قرآن مشرک کہتا ہے، وہ لوگ بتوں کی بات کی کرتے تھے، لیکن وہ بت تھے کون؟ لات، عزا، منات تھے کون؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ لات ایک انسان کا نام تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گول گول کر پرایا کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد اس کی عبادت شروع کر دی گئی، اس کا بت بنا دیا گیا کہ یہ تو نیک انسان تھا۔ دوسرے نمبر پر بڑا بت آتا ہے، وہ ہے عزا، اور عزا بھی محض ایک پتھر نہیں تھا جس کی بات کی جاتی تھی، جس کے ماننے والوں کو خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ مشرک تھے۔ وہ ایک پری تھی، وہ ایک مونس جن تھی جس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ نیک ہے، اور جب وہ مری تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ بنا دیا گیا اور اس کو پوجا جانے لگا۔ تیسرے نمبر پر بڑا بت تھا منات، اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ منات بھی ایک انسان تھا، جب وہ انسان فوت ہوا، ایک نیک انسان تھا، جب فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا بت بنا دیا گیا اور اس کی پوجا کی جانے لگی۔ یار اور تو اور وہ لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور خالص اللہ کے لیے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوذر سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، کیا کچھ عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں عبادت کیا کرتے تھے، اور خالص اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ کڑکتی دھوپ میں لگاتار نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی دھوپ ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگ بے ہوش ہوا جاتے تھے۔ سورہ انعام میں ذکر ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ نسائی میں یہ روایت موجود ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ لوگ عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ مشرک نماز بھی پڑھا کرتے تھے، وہ مشرک اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں پورا قرآن اترا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ جنمی ہیں، وہ بتوں کو اس لیے نہیں پوجا کرتے تھے، بزرگوں کو اس لیے نہیں پوجا کرتے تھے کہ یہ خدا کے مقابلے میں ہیں، بلکہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ سورہ یونس وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ هَٰؤُلَاءِ، یہ لوگ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ وہ لوگ بتوں کی بات کیا کرتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے تھے، لیکن ہمیشہ سے اس بت کے پیچھے ایک انسان ہوا کرتا تھا۔ نظریہ یہ ہوتا تھا، ظاہر یہ ہوتا تھا کہ یہ بت سے مدد مانگ رہے ہیں، بت کو پوج رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے اندر کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے جو ایک انسان ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں اگر میرے والد باہر ممالک میں چلے جائیں اور میرے پاس موبائل بھی نہ ہو، میں ان کو ویڈیو کال بھی نہ کر سکوں، کوئی ذریعہ نہ ہو کہ ان کو دیکھ سکوں، ان کو سن سکوں، تو میری جو ان کی فوٹو میرے پاس موجود ہوگی، میں اس فوٹو کو چوموں گا، اور اس فوٹو کو میں چوم رہا ہوں گا وہ اس لیے نہیں چوم رہا ہوں گا کہ یہ فوٹو محض ایک بت ہے، بلکہ حقیقت میں اپنے والد کو ہی چوم رہا ہوں گا، میرا نظریہ یہ ہوگا، میرا عقیدہ یہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح وہ لوگ عبادت تو بتوں کی کیا کرتے تھے، مدد تو بتوں سے مانگتے تھے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک انسان ہوا کرتا تھا، بزرگ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ آج کے دور میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح آج یہ بزرگوں سے مدد مانگتے تھے، وہ بھی بزرگوں کی ہی بات کیا کرتے تھے، بزرگوں سے ہی مدد مانگتے تھے، لیکن ان کے بت بنا کر۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہے، سجدہ گاہ بنا لی ہے۔ ہندو بھی بتوں کو اس لیے نہیں پوجا کرتے تھے کہ ہم ان کو خدا کے مقابلے میں پوج رہے ہیں، بلکہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ یا تو یہ جو بت ہیں جن کو مانتے ہیں کہ پراما وشنو، یا تو یہ خدا کے رسول تھے، ان کا عقیدہ ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہے، یا تو خدا کے رسول تھے، یا خدا خود 10 شکلوں میں دنیا میں آیا تھا، ہم ان کو پوج رہے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت، جس کے بارے میں مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لوگ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، وہ بھی خدا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذاتی طور پر خدا نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، اور جب وہ پیغمبر مانتے تھے تو ذاتی طور پر شرک اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بڑا فرقہ، چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں 2-3 جو بندے ہوں، کوئی بھی ایسا اپنا فرقہ بنا لیں، بڑے مذہب جتنے بھی ہیں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، جتنے بھی ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، جو بھی ہوں، آج تک کسی بھی فرقے نے، کسی بھی مذہب نے کبھی بھی خدا کے ساتھ ذاتی طور پر شریک نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہر کوئی عطائی طور پر مانتا ہے، اور عطائی طور پر ماننا ہی اصل شرک ہے۔ اور سعودی عرب کے لوگ کہ جو بالکل فرقہ واریت سے بالکل علیحدہ ہیں،
ان کے اندر فرقے نہیں ہیں، بلکہ خالص اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ جو اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا آج تک وہی اسلام وہاں پر چل رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کے وہی عقائد ہیں جو ان لوگوں کے عقائد ہیں، یعنی صحابہ کرام کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عالم الغیب ماننا اور یہ ماننا کہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، چاہے ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مانا جائے یا تمام بزرگوں کو مانا جائے، یہ شرک ہے۔ یہ ان لوگوں کے فتوے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کو یہ فتوے دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں، اردو زبان میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں www.alfatwa.gov.sa۔ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر بالکل صاف واضح اردو میں ان کے فتوے موجود ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، ان کے یہ ماننا کہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں دنیا میں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔